دامت برکاتہم استاد حدیث و شیخ الحدیث دارالعلوم ہادہ محترم و مقتدر علماء کرام و زندہ دل اہل اسلام، الحمدللہ جس لمحے کا ہمیں شدت کے ساتھ انتظار تھا وہ گھڑی آن پہنچی اور ہمارے درمیان حضرت قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبتوں کے امین اور محافظ حضرت حکیم الاسلام و خطیب الاسلام رحمہ اللہ کے علوم کے ترجمان، ہم سب کی آرزوؤں و تمناؤں کا مرکز حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاد حدیث و شیخ الحدیث وقف دارالعلوم دیوبند ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں پہلے تو اس ادارے کی طرف سے ادارے کے ذمہ داران، یہاں کے اساتذہ، کارکنان اور پورے کنبے کی طرف سے اور پھر بالعموم پورے مدھیہ پردیش کی طرف سے حضرت والا کا اس سرزمین پر تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرما کر ہم سب پر وہ احسان فرمایا کہ انشاءاللہ ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی اس کی قدردان رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ حضرات، آج یہ دارالعلوم حفظ القرآن کھردون کا سالانہ اجلاس ہے اور یہ مدرسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اس ملک کے لیے، ملک کے مسلمانوں کے لیے اور ملک کے مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ ہم اگر اپنے ملک کی تاریخ دیکھیں تو ہمارے اس ملک میں تقریباً 800 سال مسلم بادشاہوں نے، نوابوں نے حکومتیں کی ہیں، جگہ جگہ دینی درسگاہیں قائم تھیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا، بڑے علماء تھے، علماء کی، صلحاء کی، اہل اللہ کی پذیرائی ہوتی تھی اور علم پروان چڑھتا تھا، روحانیت کی درسگاہیں قائم ہوتی تھیں اور سینہ بسینہ لوگ فیضیاب ہوتے رہتے تھے۔ لیکن 1498 اس ملک کے لیے ایسی خطرناک تاریخ ثابت ہوئی کہ جب اس ملک میں انگریز کا داخلہ ہوا اور پھر 1601 میں انہوں نے اپنے قدم کو مضبوط کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور پھر تجارت کے ذریعے سے آنے والا وہ انگریز، اس نے یہاں حکومت میں حصہ لینا چاہا اور دھیرے دھیرے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہونے لگا۔ مغلوں کی سلطنتیں اجڑ گئی، ختم ہو گئی، وقت گزرتا رہا اور 1857 کا وقت تھا، زمانہ تھا اور مغلوں کی سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ اور ان کے معاصر علماء اکرام نے 1857 میں ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا کر کے مشترکہ جد و جہد کا آغاز کیا اور یہ چاہا کہ اس ملک سے انگریزوں کو بھگا دیا جائے اور انہیں دیس نکالا دیا جائے، اس لیے کہ جو درسگاہیں قائم تھیں علم کی
روحانیت کی، نوابوں کے تعاون سے اور بعض باحیثیت مسلمانوں کے تعاون سے انگریز نے دھیرے دھیرے وہ دینی درسگاہوں کو ختم کرنا شروع کیا، اور صرف دلی ایک شہر میں ہزاروں مدرسے آباد تھے وہ سب اجاڑ دیے گئے۔ 1857 میں یہ جو مشترکہ محاذ قائم ہوا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو دیس نکالا دیا جائے اور اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے رکھ رکھاؤ کو، اپنے اسلامی شعائر کو، اپنے نظام اسلامی کو یہاں پر مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ انگریز طاقت سے لوہا لیا، بالآخر مسلمانوں کو اس میں جو کامیابی ملنی چاہیے تھی شاید وہ کامیابی نہیں مل سکی، لیکن مسلمان مایوس نہیں ہوئے۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد 1866 میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ فی الارض، انہوں نے دیوبند کی سرزمین پر دارالعلوم دیوبند کو قائم فرمایا۔ ان کے معاصرین حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ، حاجی عابد حسین صاحب رحمہ اللہ، وہ دیگر ان کے ساتھ میں رہے، اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کر دیا گیا۔ اور وہ قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں اسلامیہ نے ہند کی جو روایت رہی ہے اور مسلمانوں نے ہند کا جو علمی اور ثقافتی جو ورثہ ہے اس ورثے کو محفوظ کیا جائے۔ ایک کے ذریعے سے دوسرا اور دوسرے کے ذریعے سے تیسرا ادارہ وجود میں آئے، اور جگہ جگہ مسلمان ان مدارس کی شکل میں علم کی چھاونیاں قائم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر، جبکہ حالات بالکل مخالف تھے، ناموافق تھے۔ ان ناموافق اور مخالف حالات میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا۔ فرشتے سوچتے ہی رہ گئے انجام ہستی کو، دل ناداں اٹھا اور پڑھ کے تعمیر جہاں رکھ دی۔ 1866 میں جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے، پڑھنے کے لیے پہلے طالب علم آئے جن کا نام ہم سب جانتے ہیں، حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ، شیخ الہند کے لقب سے جنہیں جانا جاتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے آئے۔ کچھ وقت گزرا، جب پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے 10-11 سال کے بعد میں جو ان اندرون میں جو نسبتوں کی جو گرمی اور حرارت تھی، ان نسبتوں کی حرارت کو ملحوظ رکھ کر کے یہ جملہ فرمایا کہ بھائی، پڑھنے پڑھانے کو اور تعلیم و تعلم کو جنہوں نے اپنا نصب العین بنایا ہو، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں بنتا، رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن میں تو اپنے آپ کو اسی راہ کے لیے منتخب کر رہا ہوں جس کے لیے میرے استاد گرامی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ ادارہ قائم کیا تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے کا مقصد اسلام کی بھی حفاظت، اسلام کے تقدس کی بھی حفاظت اور مسلمانوں کے وجود کی حفاظت، یہ دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے کا مقصد تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اسی فکر کو سمجھا اور اسی فکر کے مطابق اپنے کام کو آگے بڑھایا، اور پھر یہ کام بڑھتا چلا گیا۔ ملک کے لیے جانباز افراد بھی ملے، اور ملک کے لیے یہ دین کے اور علم کے پاسبان علماء بھی ملے۔ اس طریقے سے یہ ملک بھی آزاد ہوا، اور اسلام کی حفاظت کا یہ سلسلہ مدارس کی شکل میں اس وقت سے یہ چلتا چلا گیا، اور چراغ سے چراغ جلتے رہے۔ آج کا یہ جو ہمارا اجلاس ہے جس ادارے میں ہو رہا ہے، دارالعلوم حفظ القرآن، یہ بھی اسی دارالعلوم دیوبند کے چراغ سے جلا ہوا ایک چراغ ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے درمیان اسی دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے والے اور وہاں کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے حفید اور ان کے پوتے حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی رحمہ اللہ موجود ہیں۔ یہ دینی مدارس ہیں۔ ان دینی مدارس کا جن نیک نیتوں کے ساتھ میں ہمارے بزرگوں نے ان کو قائم کیا ہے، ہمیں اس روایت کو بچا کر کے اور ان اداروں کی تائید کرنا ہے، اور ان اداروں کی تائید کے ساتھ ساتھ میں جہاں جہاں دینی ادارے ہیں، ابھی آپ نے مکالمہ سنا
اور اس مکالمے میں شکیل بن حنیف جیسے فتنے پر روشنی ڈالی گئی، تو میں آپ کو عرض کروں ابھی گزشتہ دنوں دارالعلوم وقف میں ختم بخاری شریف کا پروگرام ہوا، اور اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں حضرت محترم صاحب مولانا ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم نے بخاری شریف کا آخری سبق پڑھایا، اور دارالعلوم وقف میں حضرت مولانا دامت برکاتہم نے مسلسلات کا، اور شاہ صاحب دامت برکاتہم نے بخاری شریف کا درس دیا۔ دونوں دارالعلوم میں فارغ ہونے والے طلبہ کے لیے جو نصیحتیں کی گئی، دارالعلوم دیوبند میں بھی اور وقف دارالعلوم دیوبند میں بھی، میں دونوں جگہ تقریروں، دونوں جگہ کے شیوخ کی تقریروں میں بذات خود موجود تھا۔ دونوں جگہ کے شیوخ نے جن خاص چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، میں اسٹیج سے اور علماء سے خاص طور سے توجہ چاہوں گا، وہ فتنے شکیل بن حنیف دارالعلوم دیوبند میں بھی اور وقف دارالعلوم دیوبند میں بھی خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی، وہ یہ کہ موجودہ دور کا یہ ایک بھڑکتا ہوا فتنہ ہے، فتنہ شکیل بن حنیف، جو تیزی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کو اپیل کرتا ہوا اور دلوں میں جگہ بنانے میں یہ کامیاب ہو رہا ہے۔ تو یہ مدارس ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے ماننے، اپنے معتقدین کو، اپنے متوسلین کو اور محبین کو توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے اور کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاسبان علماء کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مدارس سے اللہ نسبت اور تعلق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 20 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے، میری کوشش یہ رہے گی کہ میں اس سے کم میں اپنی بات ختم کر دوں۔ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مسلمانوں کا ایک عظیم الشان مجمع اور منتخب اور چنندہ مجمع یہاں موجود ہے۔ اسلام کے فلسفہ اخلاق کی بنیاد کیا ہے، میں اس پر تھوڑی سی توجہ آپ کی مبذول کروا کر، اور پھر اسلام کا حسن معاشرت کا جو نظام اور اس کی جو بنیاد ہے اس پر تھوڑی سی توجہ آپ کی مبذول کروا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، ایک عجیب و غریب انداز، عاجزی کا، تواضع کا، شکر گزاری کا، جو اس سے پہلے کسی حاکم اور کسی اولو الامر سے متصور نہیں تھا۔ سر خمیدہ، نظر خمیدہ، سر جھکائے ہوئے، نظر جھکائے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ بڑے بڑے مجرم، گنہگار، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور پریشان کیا، آپ کے بڑھتے قدم کو روکا اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کی کوششوں میں لگے رہے، ان کو اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کریں گے، دل ہی دل میں ایک بے چینی تھی۔ ابو جہل، جس نے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور پریشان کیا، اس کا بیٹا اکرمہ، جب اس نے یہ سنا کہ مکہ فتح ہو رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ مکہ چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا۔ لیکن اللہ کی شان، اکرمہ کی بیوی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور مسلمان ہو گئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی کہ میرے شوہر اکرمہ کہیں دور جا چکے ہیں، آپ اگر اجازت دیں اور آپ امن دیں تو میں ان کو یہاں بلا لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلانے کی اجازت دی کہ ان کو بلا لو، ان کو لے کر کے آؤ۔ جب اکرمہ پہنچی ہیں، جب یہ ام حکیم پہنچی ہیں اکرمہ کے پاس میں، اپنے شوہر کے پاس میں، تو کہنے لگی جئتک من ابر الناس واوصل الناس وخیر الناس، کہ میں تمہارے پاس سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے والے اور سب سے زیادہ بھلے اور خیر والے انسان کے پاس سے آئی ہوں، اور انہوں نے تمہیں امان دے دی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ اکرمہ کو اپنے ساتھ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں۔ جو اصل بات ہے وہ میں اب آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی،
ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع فرما کر کے وہ تاریخی تربیت فرمائی اور وہ تاریخی باتیں ارشاد فرمائی کہ سونے کے پانی سے بھی اگر لکھا جائے تو بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، ذہن سازی فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں یاتیکم اکرمہ، کہ میرے صحابہ تمہارے پاس اکرمہ آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں لا تسبوا ابا، تو ان کے سامنے ان کے ابا کو برا بھلا نہ کہنا، فإن سب المیت یؤذی الحی، اس لیے کہ مردوں کو برا بھلا کہنے سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ولا یبلغ المیت، اور وہ جو گالی ہوتی ہے، برے الفاظ ہوتے ہیں، جو غیبتیں ہوتی ہیں، وہ مردے تک اور میت تک نہیں پہنچتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن کے بیٹے کی آمد سے پہلے اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں اور ان آنے والے کے جذبات کا پاس و لحاظ اور آنے والے کی کس طریقے سے دلداری ہو سکے اور کیسے ان کی دلجوئی ہو سکے اور کیسے ان کے سامنے ایک اچھا نظام زندگی پیش کیا جا سکے، اس کے لیے پہلے سے ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، اور ابو جہل کے بارے میں ہم سب جانتے ہی ہیں، سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے اور پریشان کرنے والا وہ شخص، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تربیت فرمائی۔ اور پھر جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے قریب پہنچا، الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، آگے بڑھے اور معانقہ کیا، خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنے پاس لا کر کے بٹھایا۔ اکرمہ اندر سے پانی پانی ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے، ضبط نہیں کر پائے اپنے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہی اپنی زندگی کر دی اور مشرف و اسلام ہو گئے۔ یہ اسلام کا فلسفہ اخلاق ہے۔ ہم اسی اسلام کو اور اسی دین کو ماننے والے ہیں۔ ہم اور اس کو کہا جاتا ہے سنت فکر و خیال، جذبات کی کس طرح رعایت کی جا رہی ہے اور دل کو جوڑنے کی، اور دل شکنی نہ ہونے پائے، جذبات مجروح نہ ہونے پائیں، آنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے تکلیف نہ پہنچے، جملوں سے تکلیف نہ پہنچے، دانوں سے تکلیف نہ پہنچے، تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذہن سازی کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ماننے والے ہیں، آج ہم بھی اپنے دل میں یہ خیال رکھیں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اسی کی کوشش کریں گے کہ ہماری وجہ سے بھی کبھی کسی کی دل شکنی نہ ہونے پائے، اور ہماری زبان سے کوئی ایسی بات، کوئی تانا یا کوئی ایسی پھبتی یا غیبت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو۔ زندگی بھر ہمیں اس مشن کو سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ العزیز اپنی اس حیات مستعار کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اسلام کے فلسفہ اخلاق کی بنیاد ہے۔ ایک 2-3 منٹ کی بات اور لے کر کے 2-4 منٹ کی، اور پھر میرا وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہوگا اور میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب اتنی بڑی تعداد میں ہم اور آپ سب جمع ہیں، ہم سب طالبین ہیں، انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی نصائح ہوں گی، نصائح عالیہ و غالیہ سے ہم مستفید ہوں گے اور اپنے ساتھ اس کو لے کر کے جائیں گے۔ بخاری شریف کی پہلی جلد جس حدیث پر مکمل ہوتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دیدہ شخص ہیں، لمبی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، کئی مذاہب کو دیکھے ہوئے ہیں، اور ہوتے ہوتے کئی مذاہب اور کئی نظام سے گزرتے نظام مصطفیٰ سے اپنے آپ کو انہوں نے وابستہ کیا اور آغوش اسلام میں ان کو آ کر کے راحت ملی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص جو طرز ادا تھی وہ یہ کہ آپ مواخات اور بھائی چارہ قائم کروایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات اور ان کا بھائی چارہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم کیا گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ یہ سلمان ہیں، انہیں تمہارا بھائی بنایا جا رہا ہے، تم ان کو اپنے گھر لے کر کے چلے جاؤ۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردیسی ہیں، مسافر ہیں، اس شہر میں نئے نئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ وابستہ کیا ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، لیکن بڑی عمر ہے، بہت سے حالات دیکھے ہیں، تجربات ہیں، سوجھ بوجھ بہت زیادہ ہے، شعور پختہ ہے۔ گھر پہنچے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی اور ان کو دیکھا کہ وہ میلے کچیلے کپڑے میں ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ حالت تم نے کیا بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں کس کے لیے بند سنور کر کے تیار رہوں، تمہارے بھائی کو تو ہم سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بات سمجھ گئے۔ کھانے کا وقت ہوا، کھانا تیار ہوا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان لگایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، وہ دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا تو روزہ ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ اگر آپ نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ توڑا اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے، کھانا کھایا۔ نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی گئی۔ جب سونے کا وقت ہوا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لگوایا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے کے لیے کہا کہ آپ سو جائیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا بستر کہاں ہے؟ کیونکہ میں تو رات میں نوافل میں مشغول رہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے پاس آ کر کے یہیں سو، اپنے پاس ان کو سلایا اور پھر نگرانی بھی رکھتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور یہ اٹھ کر کے نفل شروع کر دیں۔ نگرانی رکھی، چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں جب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ سلمان سو چکے ہوں گے تو اٹھ کر کے نماز میں مشغول ہونا چاہ ہی رہے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو روکا اور سونے کے لیے کہا کہ سو جاؤ، سلایا۔ رات کے 2 پہر گزر چکے، تیسرا پہر شروع ہوا اور رات کا اختتام ہو رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر کے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اٹھایا، وضو کروایا، اب خود بھی نفل میں تہجد میں مشغول ہوئے اور ان کو بھی تہجد پڑھنے کے لیے کہا۔ جب تہجد پڑھ کر کے اور رات کے نوافل پڑھ کر کے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جہاں دیدہ شخص نے اور تجربے کار اور پختہ شعور والے شخص نے چند جملوں میں کچھ نصیحتیں کی۔ یہ فرمائے کہ ابو دردہ ان لربک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا فأعط کل ذی حق حقا۔ اے ابو دردہ تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے اہل کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہارے آنے جانے ملنے جلنے والے مہمانوں کا بھی حق ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا کرو۔ بات پوری ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہوا، دونوں بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی گئے۔ نماز جب مکمل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عادت کے مطابق ان دونوں حضرات کو بلایا اور بلا کر کے کارگزاری دی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اپنے بھائی کو کیسا پایا؟ انہوں نے پوری کارگزاری بتلائی، پورے حالات ان کے سامنے رکھے کہ یا رسول اللہ میرا روزہ توڑوایا اور مجھے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا، رات کی نفل سے مجھے سلا دیا اور پھر آخر رات میں نفل میں اپنے ساتھ شریک کیا، اور آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھے یہ نصیحت کی ان لربک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک